اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ امت وسط کے معنی کیا ہیں؟ امت وسط کے معنی درمیانی امت کے ہیں، اور اس کے ایک معنی سب سے بہتر اور افضل امت کے بھی قرار دیے گئے ہیں۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت وسط بنایا، اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو گواہ رکھا ہے۔ امت وسط درمیانی امت، اسی کے ساتھ مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو سب سے بہترین امت بھی بنایا ہے، اور تم کو عدل و انصاف کرنے والی اور ثقہ کے معنی مضبوط بات کہنے والی امت بنایا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اگر یہ پوری امت غلطی کرے گی تو وہ امت وسط نہیں کہلائے گی، اور کبھی بھی امت مسلمہ سے متفقہ طور پر کلیتاً ساری امت سے یکساں ہرگز غلطی نہیں ہو سکتی، اور یہ امت ایک ساتھ باطل پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کچھ لوگ باطل پر رہیں گے، کچھ لوگ حق پر رہیں گے، لیکن حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ ہمیشہ اس امت کے اندر برقرار رہے گا۔ ایسے ہی اس امت کو گواہ اس معنی میں بنایا ہے کہ جب تمام نبیوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کی قوموں کو جمع کیا جائے گا، اور ان کی قوموں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ہمارا پیغمبر نہیں آیا، تو وہ اس کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا کوئی نہ آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نہیں یا اللہ، ہر قوم کے پاس نبی آیا اور ان کے پاس ڈراوا لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا، یہ گواہی دیں گے نبیوں کی تائید میں۔ اسی لیے شہداء علی الناس، دو باتیں ہیں، امت وسط بھی ہیں ہم لوگ اور شہداء علی الناس بھی ہے، یعنی ہم اچھے سے اچھی امت بھی ہیں، اور پوری کائنات کے امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گواہ بھی بنایا ہے۔ اس بات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب گواہی کا مفہوم اس طریقے سے ہم لوگ ادا کریں گے کہ ہم کو یہ بات سکھائی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ اکیلی امت ہے جو سابقہ ساری کی ساری امتوں کی گواہی دے گی، اور تمام نبیوں پر ایمان رکھنے والی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہود اور نصارہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ وہ امت محمدیہ کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کو تو ہم سے حسد ہے، دیر ہے، جلن ہے، وہ اس بات کا کہ ان کے سلسلے سے جو نبوت کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کھینچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کر دیا۔ آج ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر یہودی بھی آسمانی قوم ہے، نصارہ بھی آسمانی قوم ہے۔ یہود اور نصارہ یہ دونوں ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی قومیں ہیں۔ تو پھر جب یہ بھی نبیوں کی قوم ہیں اور ہم بھی جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہم سے اتنا بغض، اتنا قید اور اتنی نفرت کیوں ہے ان لوگوں کی ہم سے؟ حالانکہ ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہوں، ہم لوگ آپس میں چچا زاد اور تایا زاد بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اتنی نفرت کیوں ہے؟ نفرت اس بات کی کہ ان سے تاج نبوت کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے
بنو اسحاق کی فضیلت کو ختم کر دیا اور بنو اسماعیل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیض ادا کیا، یہی حسد کے مارے آج پوری دنیا میں یہود اور نصارہ مسلمانوں کے خلاف متفق اور متحد ہے۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، بات یہی ہے، بات یہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ پر ہم لوگوں کو گواہ بنایا۔ وہ کہیں گے کہ کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ امت سے پوچھیں گے، چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بنو اسحاق کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بنو اسماعیل کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر ہمارا کامل ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہاں پر جاننا ضروری ہے، تحویل قبلہ۔ قبلہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب ادا کرتے تھے شروع دنوں سے، ابتدائے نبوت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16-17 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی مشرق کی طرف ہمارا قبلہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ عین خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کعبۃ اللہ شریف کو بنا دے۔ چنانچہ اللہ نے اللہ کے نبی کی اس آرزو کو پوری کیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، تحویل قبلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی حالت نماز میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف نماز کی حالت میں آپ گھوم گئے۔ اس بات کی تفصیل یہاں پر پیش کی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ، مسجد قبلتین، آپ جب عمرہ یا حج جائیں گے تو مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین، جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا، اور اس زمانے میں جہاں جہاں پر بھی مدینہ کے اطراف مسجدیں تھیں، اسی نماز کے دوران صحابہ کرام نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ ادھر نماز ختم کرنے والوں نے اعلان کیا اور منادی کروائی، تو قباء میں جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے، مدینہ میں جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے۔ ایک سوال یہ ہے، تحویل قبلہ میں اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی اطاعت رسول اور اطاعت الہی کی دلیل ہے کہ ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب تک ادھر رخ تھا، اب اچانک ادھر رخ کر دیا گیا، تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان باقی ہے یا کوئی ایمان میں متزلزل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم میں کا ہر انسان ریورٹڈ ہے، بدلا ہوا ہے، یعنی پیدائشی ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک ہمارے سلسلے میں کچھ ایسا چلا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنے والی قوم ہیں، تو اولے صحابہ میں جو لوگ یہود تھے، جو لوگ نصارہ تھے، وہی لوگ تو اسلام قبول کر کے آئے تھے، جو لوگ مشرکین تھے وہی۔ اب اللہ تبدیل قبلہ کے ذریعے سے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں کس کی محبت ہے، یہ جان لیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام نے بنا کسی چوں چرا کے قبلے کی تحویل میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے جب ہم مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے قبلے کی پختگی اور سیدھا پن ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ کیوں؟ اگر ہمارا قبلہ سیدھا نہیں رہا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں رہے گی۔ اب ہمارے ملک کے لحاظ سے ہمارا جو قبلہ رخ ہوتا ہے وہ مغرب کی طرف پرفیکٹ ادھر ہوتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب کہ قبلے کا پیمانہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھا، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ قبلے کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی زمانے میں مسجدوں کو قبلے سے ہٹا کر نہیں بنایا گیا، بلکہ ہر زمانے میں کچھ علم ایسا تھا، اس علم کی بنیاد پر قبلہ برابر رکھا جاتا تھا۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ نہیں قبلہ تو ادھر ہے، مجھے شک ہے کہ میں یہ رخ پر نماز پڑھوں گا، تو وہ اللہ کا بھی مخالف ہے اور رسول اللہ کا بھی مخالف ہے۔ تو یہ کہے گا کہ مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے محترم اور مقدس ہے، میں لہذا ادھر ہی نماز کر کے ادھر ہی صورت کر کے نماز ادا کروں گا،
25,000 نمازوں کا مجھے ثواب ملے گا، تو وہ باغی ہے اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسلام سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ بدل گیا، اب ہر مسلمان کو مغرب کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے، یہی ہمارے ایمان کی سب سے اہم اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آیت نمبر 152 کے اندر کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگوں تم مجھے سب سے زیادہ یاد کرو تو میں بھی تم کو سب سے زیادہ یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو اور میرے ساتھ ناشکری نہ کرو۔ اس میں کئی احکام ایک ساتھ آ گئے۔ فَاذْكُرُونِي، اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اللہ کو بھی غرض نہیں ہے کہ اس بندے کا خیال کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک بات سوچیں کہ ہم لوگ سارے کے سارے آپس میں رشتے ناتے والے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیشہ ہم سے ملاقات نہیں کرتا تو ہم بھی اس سے ملاقات نہیں کرتے، دوریاں بڑھ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ یہ اصول اللہ کا ہے، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ اس سے ان کو یاد نہیں کرتا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیسے؟ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں مسجدوں میں، اور بندوں کا ذکر واپس جانے کے بعد اللہ کے حضور میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جب تم گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب تم واپس آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم گئے تو تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا تھا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ بندوں کا نام لے کر اللہ کے سامنے فرشتے کہیں گے وہ جو فلاں عبد الرحیم ہے نا، وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو اللہ کہیں گے اچھا میری تعریف کر رہا تھا، وہ کیسے؟ اے اللہ وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات کے ذریعے سے تجھے یاد کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضر فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو فرشتوں، اس بندے نے میری تعریف کی، تم بھی اس بندے کی تعریف کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یاد نہیں کرے گا۔ تو ہر مسلمان کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اسی لیے ہم کو بعض کلمات سکھائے گئے ہیں اللہ کی یاد کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم تعریف کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایسے اور بھی اذکار بعد الصلاۃ ہیں، شام کے اذکار ہیں، صبح کے اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے دربار میں ہماری حاضری پہنچتی ہے، ہماری تعریف اللہ کے دربار میں ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کتنی ہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دیا، ہم اللہ کی شکر گزاری بجا لائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی سب سے بڑے خوبیوں میں سے خوبی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ، تم اللہ کی شکر گزاری ادا کرو۔ کس بات میں شکر گزاری؟ اللہ نے صحت دیا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے طاقت دیا، میں عبادتیں کر رہا ہوں، اللہ نے مال عطا فرمایا، میں اللہ کی راہ میں صدقہ زکات کر رہا ہوں۔ اب اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ فَاشْكُرُوا لِي، اللہ کی شکر گزاری بجا لاؤ۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کے ساتھ ناشکری نہ کرو۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ ایک موضوع بن جائے گا۔ نبیوں میں سے جتنے بھی انبیاء تھے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے تھے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا دیکھیے آپ، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام، اے میرے رب مجھ کو یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر تیری شکر گزاری ادا کر سکوں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ کو عطا فرمایا، میرے والدین کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ میرے دوستو، آج کتنی ہی نعمتیں ہیں ہم حاصل کرتے ہیں،
لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ سب میری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے، بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا، بڑی محنت سے میں نے موٹر سائیکل خریدا، بڑی محنت سے میں نے اپنی اولاد کو جو ہے قابل بنایا۔ نہیں میرے دوستو، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں۔ ایک سوال ہے، اس سوال کو ذرا اپنے سینوں میں آپ ٹٹول کر دیکھیں۔ جب انبیاء اللہ کے شکر گزار تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا شاکرن لانعمی، ہماری نعمتوں کے وہ شکر گزار تھے، تو ہم بندہ ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے کتنے زیادہ شکر گزار بنے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر طویل طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل۔ آج ہم آدھے پارے میں تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی اتنی طویل نماز پڑھا کرتے تھے کہ نماز ادا کرتے کرتے آپ کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں تڑپ کر اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمایا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنی بڑی بڑی عبادتیں کیوں کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے معاف کر کر جو نعمت عطا فرمائی لِأَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، میں اس کے ذریعے سے میرے رب کی شکر گزاری بجا لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ میرے دوستو، یہ 5 وقتہ جو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو نوافل پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو سنن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے شکر گزار بنے، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں، اللہ کا یہی حق ادا کرنا ہم لوگ نہیں چاہتے۔ آئیں اس کے بعد کی ایک آیت نمبر 153 سے ہمارا گزر ہوا، 153 سے لے کر 157 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، جس میں صبر اور شکر کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ہم 1 منٹ کے لیے کھڑیں گے۔ استعانت کس سے طلب کی جانی چاہیے، یعنی مدد کس سے طلب کی جانی چاہیے؟ یہ بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ مدد عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو مدد اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ استعانت کس سے؟ اللہ سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں دونوں باتیں آئی۔ استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد کیسے طلب کرنا ہے؟ آگے کا جملہ آئے گا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تم کو کوئی مصیبت چھوئے تو یہ دعا پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا صرف مردوں پر پڑھنے کی ہے، نہیں، ہر تکلیف پر، ہمارا حادثہ ہو انا للہ پڑھ لیں، ہم کو ٹھوکر لگے انا للہ پڑھ لیں، ہم پانی پی رہے ہیں ہمارے حلق میں کھانا یا پانی اٹک جائے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں، کوئی آ کر کوئی بری خبر دے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ کیوں؟ یہ جملہ سب سے بڑے صبر اور استقامت کا جملہ ہے۔ اس کے بعد بندے کو گلہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد کیسے طلب کی جائے؟ سبحان اللہ۔ اس دن میں ایک ہی واقعہ بتلا دیتا ہوں، شاید کہ اس سے بڑا واقعہ نماز کے لیے استعانت کی دلیل ہم کو نہیں مل سکتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر میں غش کھا کر گر گئے، چکر آئی اور گر گئے، اور اتنی بری طریقے سے گرے غش کھا کر کہ ان کی بیوی نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کا کام ہو گیا، یہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ سیدھے سے انہوں نے اپنے برقعے والی چادر کو اوڑھ لیا
مسجد نبوی میں آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کیا. 2 رکعت نماز ادا کیا. نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی گھر گئیں کیا دیکھتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا ہمارا ایمان اس پر ہے؟ ہم معاملہ کرتے ہیں تکلیف میں، ہم 2 سیکنڈ صبر نہیں کرتے، اس دواخانے سے اس دواخانے کو بھاگتے ہیں، اس دواخانے سے اس دواخانے کو بھاگتے ہیں، اور ہم روزگار کے متلاشی ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں. اللہ کے بندو، دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، مدد طلب کرنے کے لیے کبھی ہم نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے حضور میں اپنے گزارشات کو رکھنے کی کوشش کیا؟ نہیں. اسی لیے مدد حاصل نہیں ہوتی. معلوم کیا ہوا کہ اسلام میں مدد حاصل کرنے کے 2 ہی ذریعے ہیں. ایک صبر، حالات کا مقابلہ کرنا، اور دوسرا نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا. سبحان اللہ. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کے بعد آگے کی آیتوں میں ایک اور موضوع یہاں پر آیا ہے. آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 میں یہ بتایا گیا کہ کتمان حق کا انجام کیا ہوگا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یقیناً وہ لوگ جو ہماری بتائی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان پر لوگ بھی لعنت کریں گے اور فرشتے بھی لعنت کریں گے. لا الہ الا اللہ. معلوم کیا ہوا؟ حق جو بات ہے کتاب اللہ میں، حق جو بات ہے احادیث صحیحہ کے اندر، اس کو چھپانا اپنے آپ کو ملعون کر لینا ہے. کوئی لعنت بھیجے یا نہ بھیجے، ملائکہ ضرور لعنت بھیجیں گے. مانے کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن صحیحہ، صحیح احادیث. اس کا انکار کرتا ہے انسان، اس کو چھپاتا ہے. مثال کے طور پر کیسے کہ نمازوں میں صف بندی مضبوط کرنا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے. کئی احادیث ہیں. انسان اس کو چھپاتا ہے. انسان اس کو نہیں، ویسا نہیں ہے. ہمارے مسلک کی رو سے ہم بیچ میں گیپ دیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بلند آواز میں آمین کہنا ہے. کہتے ہیں کہ ہے حدیث تو، لیکن ہمارے امام کے نظریے کے حساب سے نہیں ہے، لہذا ہم اس پر عمل نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا ہے. حق کو چھپانا ہے. دیکھیے، اطاعت رسول کے مقابلے میں تقلیدی مذاہب شروع ہوئے. تقلید اور اطاعت میں یہی فرق ہے. اطاعت ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی جائے گی. تقلید یہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے امام کا کیا ہوگا. اسی لیے عوام کی کثیر تعداد یہ کہتی ہے بات اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہمارے علماء نے، ہمارے زعماء نے اس کو چھپایا کیوں ہے. سبحان اللہ میرے دوستو. لوگ بولتے نہیں ہمارے امام کے ساتھ ہم ہیں. جائیے گمراہی میں، جائیے گمراہی میں. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیل ہے، میں مر جاؤں گا لیکن اسی پر عمل کرتا رہوں گا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں سرسری طور پر آپ کو کہہ دیتا ہوں. دیکھیے اطاعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے. ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دیا. یہ بھوک ہڑتال یہ جمہوری نہیں ہے، پرانے جاہلیت میں بھی تھی. ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا کئی دن تک. اور حالت یہ ہو گئی کہ سکرات کے حالت کے اندر وہ آ گئی. لوگ پکڑ کر ان کی ماں کے پاس لے کر گئے حضرت سعد کو. حضرت سعد نے اپنی ماں کے کان میں ایک بات کہا، اے ماں، تمہاری ان حرکتوں سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میں دین سے انحراف کروں گا؟ تو نہیں، تمہاری 100 جانیں بھی اگر چلی جائیں گی تو میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے اطاعت. اس کو کہتے ہیں اطاعت. نہیں میری امی، میرے ابا، میرا خاندان حق سے چلے گئے، حق سے چلے گئے. حق یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ٹھوکر پر جب تک نہیں رکھا جائے گا حق نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا، ابو داؤد میں یہ حدیث آئی، من سئل عن علم فکتمہ
الجمہ اللہ بلجام من النار یوم القیامہ، کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور علم کے بارے میں جب وہ سوال کیا گیا اور وہ علم کو چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم، ایسے جواب دینے والے مفتی کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے قیامت کے دن، لا الہ الا اللہ، کہ وہ سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، وہ شریعت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، وہ نبی کے طریقے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ اس سے بڑا کتمان کیا ہو سکتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ مسائل میں صرف کتمان ہی کتمان ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا پیارا عنوان آیا میرے دوستو، یہ عنوان کو بیان کیے بنا درس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 166، سبحان اللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک برحق ہے، ہر کوئی کہتا ہے کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر مسلک والا اس بات پر نازا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو گمراہ کون ہے؟ تو گمراہ کون ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ ہماری امت کے 73 فرقے ہیں اور ہر فرقے کا ایک امام موجود ہے، لیکن یہاں سوچو، کیا کبھی کسی امام نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ چاہے یہودیوں کے مسالک کے امام ہو، چاہے نصرانیوں کے مسالک کے امام ہو، چاہے مسلمانوں کے مسالک کے ائمہ ہو، جب وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ایک سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنی اپنی بات ماننے کا حکم دیا تھا کیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، حکم دیا ہوتا تو تیری ذات پاک ہے، تیرے علم میں ہوتا، ہمارا حق کیا تھا کہ ہم ان کو تیرے خلاف حکم دیں؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، سب دامن چھڑائیں گے، سب دامن چھڑائیں گے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام اہل السنہ احمد بن حنبل ہو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کے، چاہے دنیا کا کوئی بھی امام ہو جس کو پیشوا یا مقتدا بنایا گیا، وہ اللہ کے حضور میں اپنا دامن جو ہے چھڑا لینے والا ہے، کہے گا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم۔ ہوگا کیا؟ جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنا دامن چھڑا لیں گے۔ اب پیروکار کیا بولیں گے؟ اے کاش ہم دنیا کی زندگی میں یہ بات سمجھ گئے ہوتے تو آج بھی ہم اپنا دامن ایسے چھڑا لیتے جیسے یہ اپنا دامن چھڑا رہے ہیں، یہ اپنا دامن چھڑا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کی یہ بات کیا واضح نہیں ہے؟ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو ایک کی پیروی کرو نا جو کتاب اور سنت۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اہل حدیث ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سلفی ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ عامل کتاب و سنت ہے، چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو۔ عامل کتاب و سنت بنو، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ عامل کتاب و سنت بنو، کہو تو بھی اہل حدیث ہیں، نہ کہو تو بھی سلفی ہیں، عامل بن جاؤ بس، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز قیامت کے دن کام آنے والی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس کے بعد میرے دوستو، آیت نمبر 80 سے لے کر 180 سے لے کر 82 تک وصیت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم سارے کے سارے مال و جائیداد والے ہیں، ہمارے پیچھے ہم نے بیوی بچوں اور لڑکیوں کو چھوڑا ہے، تو ہم کسی ایک لڑکے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ جیسے ہمارے پاس لڑائی جھگڑی ہوتی ہے نا، اس میں کیا بات ہے؟ نہیں والد صاحب میرے واسطے یہ گھر دے کے وصیت کر رہے تھے، غلط۔ وہ وصیت جو شریعت کے اصول کے خلاف ہو وہ باطل ہے، اس کو کینسل کر دیا جائے گا، چاہے ابا کا ہو، چاہے امی کا ہو، چاہے دادا کا ہو۔ یہ بات کہا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وصیت اجنبیوں کے لیے ہے جن کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ اس بات کا آپ خیال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہونے کے سبب آج ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ لڑائی
جھگڑے اور اختلافات ہیں، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، لڑکیوں کو اس کا حق دیں، لڑکوں کو اس کا برابر حق دیں، ماں کو اس کا اپنا وہ حق دیں جو شریعت میں لکھا ہوا ہو، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا پیارا مسئلہ ہے، آیت نمبر 219 سے لے کر 223 تک اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات کہا ہمارے ہر نوجوان کو واقع رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کافر عورتوں کی خوبصورتی کتنی ہی کیوں نہ ہو، تم کو اچنبے میں نہ ڈال دے، تم ان سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ سبحان اللہ میرے دوستو، کیا بڑی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے ملک میں لو جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے، فتنہ کہ ایک شاعر نے کہا تھا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کہیں کوئی مسلمان کسی ہندو لڑکی سے معاشقہ کر لیا تو پورے ہندوستان میں قانون بن رہا ہے، لیکن آریہ سماج مندر میں ہر روز مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں تو کوئی واویلا نہیں مچ رہا، ایک طرفہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی کافر عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو، تم اس پر فریفتہ نہ ہو، اس سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ توحید، دین اور اسلام سیکھ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ مانے کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے کسی کافرہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی دن میں ایک واقعہ ہے، سرسری طور پر ایک صحابی رسول نے ایک کتابیہ عورت سے، حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک کتابیہ عورت سے، حالانکہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اصلی نصرانی عورت سے حضرت حذیفہ بن یمان نے کر لیا۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سخت تنبیہ کی، کہا خلی سبیلہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ حذیفہ بن یمان بولے کہ آپ کون چھوڑنے والے؟ اللہ نے کتاب اللہ میں اجازت دیا ہے، اللہ نے کتاب اللہ میں اجازت دیا ہے اور آپ چھڑا رہے ہیں، کیا آپ کتاب اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میرے بھائی میں کتاب اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، زمانہ اور دستور دیکھو، کہیں اس اجازت کے تحت گندی عورتیں تمہارے گلے نہ پڑ جائیں جو تمہارے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا نہ کر دے۔ حالات دیکھ کر کرو کام، حالات دیکھ کر کام کیا کرو، کہیں بری عورتیں نہ آئیں، سازشی عورتیں نہ آئیں، مکار عورتیں نہ آئیں، اسلام کا روپ اوڑھ لیں اور اندر آ کر مسلمانوں کی مخالفت کریں اور تم کو بے دین بنا کر نہ رکھ دیں۔ اسی لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر حذیفہ بن یمان نے اس کو چھوڑ دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ سازشوں سے ہر زمانے میں مسلمان کو بچنا چاہیے، سازشیں بڑی وسیع ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہی گئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔